ایک پرہیزگار اور نیک لڑکی تھی۔ اس کی زندگی نماز، قرآن اور دعاؤں سے بھری ہوئی تھی، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک عجیب سا احساس رہتا، جیسے کوئی اس کے قریب ہے، کوئی جو دکھائی نہیں دیتا مگر اس کی روح کو جانتا ہے۔ وہ اکثر دعا کرتی کہ اللہ اسے ایسا ساتھی دے جو اس کی نیت اور پاکیزگی کو سمجھ سکے۔ مریم نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی معصومیت اور پاکیزگی اسے سب سے الگ دکھاتی تھی۔ وہ ہر وقت اپنی عبادت میں سکون تلاش کرتی، نماز اور قرآن کی تلاوت میں گھنٹوں گزار دیتی، مگر وہ صرف عبادت گزار ہی نہیں تھی بلکہ ایک نرم دل اور خوش اخلاق لڑکی بھی تھی۔ دوستوں کے ساتھ کھیلتی، ان کے دکھ درد میں ساتھ کھڑی رہتی اور ہر ایک سے محبت اور نرمی سے پیش آتی۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب سا سکون تھا اور اس کے انداز میں وہ روشنی جھلکتی تھی جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ مریم کو سب لوگ چاہتے تھے کیونکہ وہ سب کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آتی۔ اس کے دوست اس کی مسکراہٹ کے دیوانے تھے اور محلے والے اس کے اخلاق کے معترف۔ مگر مریم کے دل میں ایک الگ ہی شوق تھا، اسے جنوں کی کہانیاں سننے کا بے حد شوق تھا۔ اکثر رات کو اپنی دادی کے پاس بیٹھ جاتی اور کہتی، دادی جان، مجھے پھر وہ پرانی کہانی سنائے جن کی جو انسانوں سے۔ یہ سن کر سب لڑکیاں ہنسنے لگیں مگر مریم خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں تجسس کی ایک چمک آ گئی۔ وہ دل ہی دل سوچنے لگی، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی جن مجھے دیکھتا ہوگا؟ اسی لمحے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے کہیں قریب سے کوئی ان الفاظ کو سن رہا ہو۔ رات بھر مریم کروٹیں بدلتی رہی، پرانی حویلی کی باتیں اس کے دل سے نکل ہی نہیں رہی تھیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خواہش جاگ اٹھی تھی کہ وہ خود جا کر دیکھے کہ آخر اس ویران جگہ پر کیا راز چھپا ہے۔ اگلے دن ہمت جمع کر کے وہ تنہا اس حویلی کی طرف نکل پڑی۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج تیز تھا مگر پرانی حویلی کے قریب پہنچتے ہی ماحول سنسان اور خاموش ہو گیا۔ بڑے بڑے درختوں کے سائے، ٹوٹی پھوٹی دیواریں اور پرندوں کی اڑتی آوازیں اس کی ہمت کو اور آزما رہی تھیں۔ مریم آہستہ آہستہ حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ ٹوٹی چھت سے روشنی کے کچھ شعائیں اندر گر رہی تھیں۔ وہ اب مریم جہاں بھی جاتی، اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی ان دیکھیں آنکھیں اس پر ٹکی ہوئی ہے۔ وہ اکثر حیران ہو جاتی کہ آخر یہ کون ہے جو اس کے قریب رہ کر بھی سامنے نہیں آتا۔ یہ دراصل وہی جن تھا، ایاز، ایک ایسا جن جس کا دل پہلے ہی عشق کے زخموں سے ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ برسوں سے تنہائی اور دکھ سہ رہا تھا، مگر جب اس نے پہلی بار مریم کو دیکھا، اس کی پرہیزگاری، اس کی معصوم مسکراہٹ اور عبادت کی روشنی دیکھ کر وہ بے اختیار اس پر فدا ہو گیا۔ ایاز کو لگا جیسے اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو مرہم مل گیا ہو۔ اس نے سوچا، یہ وہی ہے جس کی تلاش میں برسوں سے بھٹک رہا تھا، یہ وہی ہے جو میرے دل کے خالی پن کو بھر سکتی ہے۔ یوں مریم کی خوبصورتی اور اس کی نیکی نے ایک جن کے دل میں پہلی بار محبت کا چراغ روشن کر دیا۔ جب ایاز پہلی بار مریم کے سامنے ظاہر ہوا تو وہ لمحہ عجیب تھا۔ اکثر انسان جن کو دیکھ کر کانپ جاتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں یا ڈر کے مارے بول ہی نہیں پاتے، مگر مریم مختلف تھی۔ وہ حیران ضرور ہوئی مگر اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ تک نہ تھا، بلکہ اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ آواز نکلی، کون ہو تم؟ سامنے مریم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، جن ہو یا انسان، اگر نیت صاف ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں، میں تو اپنے رب پر بھروسہ کرتی ہوں۔ سن کر ایاز دنگ رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا، انسان ہمیشہ ہم سے ڈرتے ہیں مگر یہ لڑکی، یہ تو جیسے روشنی کی دیوار ہے۔ مریم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم میرا پیچھا کیوں کرتے ہو؟ ہر جگہ مجھے اپنی موجودگی کا احساس کیوں دلاتے ہو؟ ایاز نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ کہا، کیونکہ تم وہ دعا ہو جسے برسوں سے مانگ رہا تھا۔ تمہاری عبادت، تمہاری پاکیزگی نے مجھے بدل دیا ہے۔ میں تمہارے قریب آیا ہوں مگر تمہیں نقصان پہنچانے نہیں، بس تمہیں دیکھنے کے لیے۔ مریم کے دل میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، اگر تمہاری نیت صاف ہے تو یہ یاد رکھو، میرا رب ہی میرا سب کچھ ہے۔
قریب آنا چاہو تو میرے رب کی رضا کے راستے پر ہی چلنا ہوگا۔ ایاز نے مریم کی بات سنی تو اس کے دل میں ایک عجیب خواہش جاگی۔ وہ سوچنے لگا، کاش میں بھی انسان ہوتا، کاش میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتا، اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا، اس کے دوستوں۔ ایاز کے دل میں مریم کے لیے محبت جاگ چکی تھی، مگر یہ بات زیادہ دیر چھپی نہ رہی۔ دوسرے جنوں نے بھی اس کی کیفیت کو محسوس کر لیا۔ ان کی دنیا کے اصول سخت تھے، کسی انسان سے دل لگانا منع تھا۔ الفاق رات، جب ایاز اپنی سوچوں میں گم تھا، چند جن اس کے سامنے آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور چہروں پر سختی تھی۔ الفاق جن بولا، ایاز، تم نے ہماری عزت اور اصول توڑ دیے ہیں، تم ایک انسان کی طرف کھینچے جا رہے ہو، یہ ہماری دنیا کے خلاف ہے۔ دوسری نے تنزیہ کہا، کیا تم بھول گئے کہ انسان اور جن کا ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا؟ وہ ہمیں ہمیشہ سے اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور تم ان کے پیچھے دیوانے ہوئے پھر رہے ہو۔ آز نے سنبھلتے ہوئے کہا، میں دشمنی نہیں چاہتا۔ مریم مختلف ہے، اس کی پاکیزگی نے میرے دل کو بدل دیا ہے۔ آج سن کر باقی جن ہنسنے لگے۔ بدل دیا ہے، ایک جن چیخا، یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ انسانوں کی عبادت تمہیں کمزور کر رہی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس لڑکی کے قریب جانے کی کوشش کی تو ہم اسے ختم کر دیں گے۔ آز کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر ساتھ ہی ایک عہد بھی جاگا۔ میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن مریم کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ مریم پچھلے کچھ دنوں سے عجیب سا بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی، اسے لگتا جیسے مریم نے بلند آواز میں کہا، میرا رب ہی میرا محافظ ہے۔ جن ہو یا انسان، کوئی بھی اس کے حکم کے بغیر مجھے چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ الفاظ سن کر سائے پیچھے ہٹنے لگے، مگر مریم نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ صرف ایاز نہیں ہے جو اس کے قریب ہے، بلکہ کچھ اور جن بھی ہیں، اور ان کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ اسی لمحے ایاز بھی وہاں موجود تھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ مریم نے ان سب کو بغیر ڈرے اپنی عبادت سے روک دیا۔ اس نے دل ہی دل کہا، یہ لڑکی کمزور نہیں ہے، یہ تو میری طاقت ہے۔ انہوں نے دھمکی دی، انسان کی لڑکی، تمہیں ہمارا ایاز نہیں مل سکتا۔ اگر تم نے پیچھے نہ ہٹی تو ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ لیکن مریم ذرا بھی نہ گھبرائی۔ اس نے مضبوط آواز میں کہا، میرا رب ہی میرا محافظ ہے۔ تم چاہے قبیلوں کی طاقت لے کر آ جاؤ، میں صرف اللہ سے ڈرتی ہوں، تم سے نہیں۔ یہ الفاظ سن کر ایاز آگے بڑھا اور اپنے قبیلے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اگر تمہیں اسے چھونا بھی ہے تو پہلے مجھے مارنا ہوگا۔ میں مریم کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس کی بات سن کر قبیلے کے جن چیخنے لگے، لیکن اچانک مریم نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی سورہ الفلق اور سورہ یوں مریم اور ایاز کی کہانی کا اختتام ہوا۔ وہ کبھی رشتے کے بندھن میں نہ بندھ سکے، مگر ایک دوسرے کے بہترین دوست اور محافظ ضرور بن گئے۔ مریم کی دعائیں اور پاکیزگی ایاز کے دل کو سکون دیتی رہیں، اور ایاز کی وفاداری اور قربانی مریم کے حوصلے کو بڑھاتی رہی۔ ان دونوں نے سیکھ لیا کہ رشتے ہمیشہ نام اور تعلق سے نہیں بنتے، بلکہ اعتماد اور سچے احساس سے بنتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ